بھائی وقت دیں حالات کو، حالات بدل جاتے، تبدیلی آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے، غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا، ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں۔ اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، آپ حالات کو وقت دیں۔ حالات کو، آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی، اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی، یہ سیرپ ہے اتنا بڑا، 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے، تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں، ساری گولیاں کٹھی نہ کھا جاؤں، چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے، ہو جائیں گے آپ ٹھیک۔ وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے، 2 نہ پی لینا، یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس کو احتیاط سے لینا۔ اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی، آدھی کھانا، تو پھر پوری کھا لیتے ہو۔ بھائی تھوڑا انتظار کریں، آپ جہاں کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تھوڑا وقت دیں، بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا حوصلہ کریں۔ ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں، فوراً۔ میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں۔ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو، جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے، اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا، فون بند کر دیتا ہے، چھٹی۔ ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر، محبت کر، تو ٹائم دے، تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ تو آپ صبر کریں، آپ حوصلہ کریں، آپ جس سٹیٹس میں، اور زندگی میں یاد رکھیں، جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا، اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص۔ اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے، روز ایک چوک ہے۔ اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں، یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں اس بات کو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں، تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں، تو 7۔ تھوڑا حوصلہ کریں، وقت دیں، حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ جلد بازی والے ماحول سے نکلیں، حوصلہ، توانائی، یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں، ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی۔ جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا، پھر آپ کو انتظار کرنا ہے، اور وقت بہت بڑا منصف ہے۔ اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، حق نکھر جایا کرتا ہے۔ بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے، وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے، اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے۔ وقت دیں، حالات ٹائم دیں، آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
इमाम साहब को इतने दुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूँ। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा और बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलया, जो मिले आ तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलेगा, जो मिले आ तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी दे के भेज दिया, बात ख़त्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला जा, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी ख़त्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे। फरमाते हैं कि वहाँ पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए, पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। हमारा बच्चा माशाल्लाह से जो अब्बा जी से पूरे पैसे लेके जाता है ना पढ़ने के लिए, उसका भी पूरा प्रेशर होता है अब्बा जी के, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हालांकि बाद में पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा कराता है, अब्बा जी को देता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ आपके हुक्म पर, लिहाजा आप मेरा एहसान माने, माज़अल्लाह था। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूँ उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में, 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुंचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था। आज जेल में जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना, तो उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? कहा बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद हैं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक़ अगर स्टूडेंट का बनता है ना, तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हज़रत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा, तो कुछ लोग कहने लगे हज़रत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां अदावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रिड़क के मक्खन कट के लै गया है, इदियां अदावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं और कुछ कहते रहते हैं हज़रत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं, कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं, उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया। ये ज़ौक़ अगर स्टूडेंट का बनता है ना, तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हज़रत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा, तो कुछ लोग कहने लगे हज़रत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां अदावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रिड़क के मक्खन कट के लै गया है, इदियां अदावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं और कुछ कहते रहते हैं हज़रत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊं,
کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا, سپاہی دروازے پہ کھڑے. آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں. آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے, ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے, اتنا بھی میرے لیے کافی ہے. اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے. شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا, اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں. صبر دیکھو, استقامت دیکھو, حوصلہ دیکھو. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بخیر ڈالے سارے. ایک جگہ سے دو جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا, ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا, تینوں لب دیا آپ گواچے. میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا. اور جس جگہ گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے. کہتے ہیں 1 دینار ملا پھر دوسرے دروازے پہ آیا, 1 دینار ملا پھر تیسرے دروازے پہ آیا. مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا, سر نیزے اتے چڑھائے. سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے. فرماتے ہیں میں نا مانگنے والا, بھکاری بن کے مانگنے والا, میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا. میں نے پھٹے پرانے کپڑے, ایک دروازے پہ 1 دینار. امام صاحب کا بھی دروازہ آیا, کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا. کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین, میں تو کہاں سے چلا ہوں, تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں. مجھے خیرات نہ دے, مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے. تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں, امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں, کس سے حبیب کی باتیں کروں, آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا. عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا. مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی, جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات, پیالہ سیدھا رکھیں گے. آپ فرماتے ہیں کئی مہینے, 1 2 4 دن نہیں کئی مہینے میں ہاتھ میں نا پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا. 1 دینار کا سوال ہے. استقامت, صبر, حوصلہ. آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا, پھر حالات تبدیل ہو گئے, بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا. فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا, اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا, اس نے مسند بچھا کے دی. پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر, امامہ باندھ کر, خوشبو لگا کر ممبر پر بیٹھے حدیثیں بیان کرنے, فرماتے ہیں جب میں آیا نا سامنے تو میں انہیں دیکھ کے رو پڑا, وہ مجھے دیکھ کے رو پڑے. فرماتے ہیں انہوں نے کہا رستہ چھوڑ دو, اسے آگے آنے دو. جب میں آگے آیا تو امام صاحب فرمانے لگے پہلے بھی بڑا پڑھایا تھا, اب بھی زندگی بھر پڑھاؤں گا, پر جس صبر اور استقامت سے تو نے پڑھا ہے جو مزہ ان دنوں میں آیا ہے شاید دوبارہ کبھی نہ. تھوڑا حوصلہ پیدا کریں, تھوڑا استقامت کا مظاہرہ کریں, تھوڑا سا نا. وہ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا میرا پیر کامل نہیں تو میں نے بدلنا ہے. فرمایا شریک قباحت تو کوئی نہیں. کہنے لگا نہیں. تو آپ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے خدمت کر, ہو سکتا ہے تیری خدمت کی برکت سے اللہ اسے کامل کر دے, اللہ کامل بنا دے, تیری برکت سے ہی کامل ہو جائے. تھوڑا استقامت کا ماحول بنائیں. میں اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں لوگوں کے اندر یہ ہے کہ تدبر نہیں, حوصلہ نہیں. ایک بت ہوتا ہے میری ذات کا جس سے میں ساری زندگی باہر نہیں نکل پاتا. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے, جو میری خواہش ہے وہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوگا. خواہشیں آپ کریں گے, چاہتے آپ کریں گے, پر پوری اللہ اپنی حکمت سے کرے گا. پورا اللہ اپنی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی, اللہ میری امت لڑے نہ. تو رب کریم نے کہا محبوب یہ دعا مجھ سے مانگے ہی نہ. اس میں بھی اس کی حکمت ہے کہ آپ کو حق پہچاننا ہے, خدا را اللہ پہ چھوڑیں. ہم بڑے بے حوصلہ ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے
اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی، پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف، تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا، لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں۔ امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا، آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی۔ عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا، امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 10 درازی کیا امام اعظم نے۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے، اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی، حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کو بات کریں۔ فرمانے لگے کیا جواب دوں، بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس وقت کون ہے اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا، تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لاوارث ہوں، رب رسول کا ماننے والا ہوں، میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بھی تو عدالت ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہیں۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات، اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ دل میں میل کچھ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار زیادہ نفع بخش وقت فیصلے کرتا ہے، دل صاف کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے، عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ لے گئے پکڑ کے یہ حدیث کوتوال کے بتاتی ہے پاس، کہ دل کھانے میں صاف بند ہو کر تو دیا، تھوڑے صدقے بھی اتنا بڑا زیادہ امام ہے، نفع کھانے میں کرتے ہیں۔ بند ہے، دل پر عورت بھی باہر توجہ بٹھا دی۔ دی گئی، امام صاحب سب نے اس سے سے کوئی ضروری ڈسکس کام نہیں ہے کیا، کہ جب اندر ہم سویرے تشریف لے اٹھ کے گئے اپنے دل سے پوچھیں سپاہی کہ 2-3 تیرا کھڑے لوگوں تھے، کے بارے میں خیال کیا امام ہے۔ صاحب او ہو رب شام کریم کے کو بندوں پوچھیں کا کہ وہی تیرا طریقہ، لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ امام صاحب نے آپ وضو کے اپنے لیے دل پانی مانگا، لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں اور پھر خیر امام پیدا اعظم نے کر دیں، نفلوں کی نیت تو پھر باندھی آپ محسوس کریں گے اور طبیعت 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کے پھلکی کہنے ہے، لگے مالک حشاش عزتیں بھی بشاش تیرے ہے، پاس ہیں، ٹھنڈی بھی ہے، ذلتیں اور بھی پھر تیرے اس میں پاس ہیں، اللہ رسول کی تو محبت جس کے حال جذبے میں بھی ابو ہیں، حنیفہ کو رکھے پھر گا یہ مجھے خیر شکوہ کی کوئی طرف نہیں، ہمیں بلا رہی ہے۔ میں تو تیری رضا پہ اپنی راضی ہوں، دل کی صفائی پر جیسے دیکھیں تو میرے چاہے نبی پاک میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ علیہ امام وسلم صاحب نے دعا ارشاد مانگ فرمایا رہے تھے کہ تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے، رب نہ آنا تمہارے کبھی مال مصلی دیکھتا پہ ہے نہ بات چہرے کریں، دیکھتا ہے، آنا کبھی دنیا کو تو دکھڑے رب تو بڑے تمہارا سنا دل لیے، دیکھتا ہے۔ آنا 2 رکعتیں پڑھ اور کے امام روئیں رب غزالی کی حدیث بارگاہ، لائے ہیں، حضرت عمر محبوب فاروق کا رضی وسیلہ اللہ پیش تعالیٰ کریں، عنہ آنا فرماتے ہیں اسے بھی تو کسی نے منایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام سے صاحب کے پوچھا آنسو کہ گرنے رب لگے، آسمانوں میں کہ زمینوں میں، سپاہی بھی پریشان جلوے تھے، تیری ذات کے کو وہ بی بی وقوع نہ ہیں، خود جدھر ہی اٹھی دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور اللہ امام صاحب کے زمینوں میں قریب کہ گئی، آسمانوں میں،
کہنے لگی حضور پہلے مجھے فرمانے دنیا لگے، والے رب تو کہتے تھے بندہ اب میں مومن سمجھ کے گئی دل ہوں میں آپ تو رہتا رب ہے۔ کریم کے نیک بندے۔ اللہ تو مومن کے دل اب میں نہ ہے۔ روئیں، مومن کے سویرے دل جانا ہے نا قاضی کی کتنا عدالت بڑا ہے وہ دل جس میں تو رب میں سویرے گواہی دوں رب گی کی کہ میں نے یاد جھوٹا ہے، الزام رب کی لگایا تھا، محبت ہے۔ آپ اس لیے ناراض حضرت نہ عمر ہوں۔ فرمایا کرتے امام تھے، صاحب میں فرمانے نے لگے دل کی اس سے آنکھوں نہیں بات اپنے بنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اگر تو نے اور کچھ کرنا اقبال ہے نے تو جو شاید میں اسی لیے کہتا ہوں وہ مشورہ کر۔ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، امام آنکھ کا اعظم نور تھے دل نا، کا نور نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اللہ سے آنکھوں والا اس نے دل کہا جی وہ مانگ، کیا؟ آپ اندھا نہ فرمانے ہو جائے لگے کہیں اب تیرا تیری دل، گواہی سے بھی دل بات اور بینا ہو بھی جائے کر گی۔ خدا سے اس طلب، کو کہہ لیا ہے، آنکھ اس کا کو منا نور لیا دل ہے، کا اس کی منت کر دی ہے، نور اس کو نہیں۔ نسبت دے دی ہے۔ عزیز بھائی، حالات کا تقاضا اللہ اب کے اور ہے، جلوے، اب لیکن اس کا ایک بات جواب ذہن میں بھی رکھنا، کچھ اور ہی ہے۔ با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوں، اب مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا ہونا، کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے، فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے۔ آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پر رزلٹ صفر ہے۔ وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ آپ دیکھیں حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ کئی دفعہ صلح کی پیشکش کی جناب ابو سفیان کو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔